بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نئی شادی کر کے آئی تھی۔ میری جیٹھانی بانجھ تھی، لیکن ساس پھر بھی اس کا بہت خیال کیا کرتی اور مجھے اکثر ڈانٹتی رہتی کہ اب کچھ عرصہ ہوا جیٹھانی اپنے شوہر کے جوتے سارا دن پہن کر رکھتی تھی اور گھر میں موجود درخت کے نیچے چارپائی پر لیٹ جاتی۔ ایک دن جیٹھانی کی جگہ وہ جوتے پہن کے چارپائی پر میں لیٹ گئی، مگر اس 5 منٹ بعد میری روح لرز گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام آصفہ ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے گھر میں پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوئی، مگر اس پیسے کو ہم نے کبھی بھی بے جا خرچ نہیں کیا۔ ویسے تو ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ بچے ہمارے گھر میں ہی ہیں، کیونکہ ہم 7 بہن بھائی ہیں۔ کچھ ہمارا گھرانہ اس وجہ سے بھی بڑا مانا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں افراد زیادہ ہیں۔ ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ امی ابو نے ہمیں بہت لاڈ پیار سے پالا ہے۔ ہم سبھی لوگ بہت زیادہ خوش رہتے تھے، لیکن پھر ہماری بڑی بہن کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کے بعد ہمارے گھر میں اداسی کا ماحول چھا گیا، کیونکہ ہماری بہن کی جب شادی ہوئی اس کے بعد انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دینے کے بعد ان کے ہاں اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے شوہر کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹا بھی پیدا ہو، مگر میری بہن کو ڈاکٹر نے بول دیا تھا کہ اب وہ کسی اور بچے کو جنم نہیں دے سکے گی۔ اسی وجہ سے میری بہن اور ان کے شوہر کے درمیان بہت ساری دوریاں پیدا ہو گئی۔ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ساتھ باقی خاندان والوں نے بھی ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہے۔ اگر تم واقعی بیٹا چاہتے ہو تو تم کسی یتیم بچے کو گود لے لو۔ اس پر بھی وہ بھڑک اٹھتے اور کہتے کہ میں کیا نامرد ہو گیا ہوں جو اب یتیموں کے بچے پالتا پھروں گا؟ مجھے اپنی اولاد چاہیے، اولاد۔ پورے خاندان والوں سے انہوں نے ٹکر لے رکھی تھی، نہ جانے ان کے تمام جھگڑوں کا مقصد کیا تھا۔ میری بہن کے ذریعے اب انہیں کوئی اولاد نہیں مل سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس سچائی کو قبول نہیں کر پا رہے تھے یا پھر قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ سالوں تک میری بہن اور ان کے درمیان یوں ہی جھگڑا چلتا رہا، اور پھر آخرکار یہ جھگڑا اس دن ختم ہو گیا جس دن انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ اس دن ہم سب کو پتہ چل گیا کہ ان کے سارے جھگڑوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ میری بہن بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی اور اسے اداس دیکھ کر ہم سب خوش نہیں تھے۔ پہلے وہ میری بہن سے دور ہوتے گئے اور پھر آخرکار وہ اپنے بیٹی سے بھی دور ہو گئے، کیونکہ دوسری بیوی سے انہیں پہلی اولاد ہی بیٹا پیدا ہوئی تھی اور بیٹے کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ بیٹا پیدا ہوتے ہی مانو انہیں دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں، اس لیے اب وہ میری بہن کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں رکتے، بلکہ سارا وقت اپنی دوسری بیوی کے پاس گزارتے تھے، اور پھر آخرکار وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ایک الگ مکان میں جا کر رہنے لگے۔ ضرورت کے وقت یا پھر مہینے بعد 1 یا 2 بار میری بہن اور اپنی بیٹی سے ملنے کی خاطر آ جایا کرتے، ورنہ اب انہوں نے میری بہن کے ساتھ ملنا جلنا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ میری بہن کی حالت کسی ویران بستیوں جیسی ہو گئی تھی، اس لیے ہم سب مل کر اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئے اور کہا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری بہن کو طلاق دے دو، مگر وہ ہماری بہن کو طلاق دینے کے لیے بھی رضامند نہیں تھا۔ ہم شاید اپنی بہن کا معاملہ کورٹ تک لے کر جاتے، لیکن ہماری بہن نے کہا کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہوں۔ ہم نے اپنی بہن کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، تو وہ اس طرح اپنے شوہر کی بے وفائی پر ساری زندگی یوں نہ گزارے، مگر انہوں نے کہا کہ شاید یہی میرا نصیب تھا۔ جب بہت بار سمجھانے پر بھی انہیں ہماری بات سمجھ نہیں آئی تو ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب ہماری بہن ہمارے ساتھ رہتی تھی اور ہم دوبارہ سے خوش رہنے کی کوشش کیا کرتے۔ میرے 2 بھائیوں کی شادی ہو گئی اور میری بھابھی بہت اچھی تھی۔ اب میری شادی کی باری تھی۔ میری شادی بھی ایک اچھے خاندان میں ہوئی تھی، مگر میری جیٹھانی بڑی ہی عجیب تھی، یا پھر شاید وقت نے انہیں عجیب کر دیا تھا، کیونکہ وہ بانجھ تھی۔ جب میں نے سنا کہ وہ بانجھ ہے تو مجھے ان پر بہت زیادہ ترس آیا، کیونکہ میری بہن کو بھی ان کے شوہر نے بانجھ کہہ کر ہی ہمارے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری جیٹھانی کا رویہ میرے ساتھ کبھی بھی برا نہیں تھا، لیکن میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بڑا ہی عجیب تھا۔ میری ساس میری جیٹھانی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی اور مجھے بہت ڈانٹا کرتی، یہاں تک کہ میں حاملہ ہوئی اس کے باوجود بھی وہ میری جیٹھانی کا ہی خیال رکھتی، جیسے حاملہ میں نہیں بلکہ وہ ہو گئی ہو۔ یہی بات میرے دماغ میں عجیب وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ مجھے حاملہ ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ جیٹھانی نے بڑی عجیب حرکت شروع کر دی۔ وہ اپنے شوہر کے جوتے سارا دن پہن کر رکھتی اور گھر میں موجود درخت کے نیچے چارپائی پر لیٹ جایا کرتی۔ میں کئی بار ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان سے پوچھتی کہ آپ نے اپنے شوہر کے جوتے کیوں پہن رکھے ہیں؟
تو وہ کہتی کہ بس یوں ہی پہن لیے ہیں، کیونکہ میرے شوہر باہر گئے تو مجھے ان کی یاد آتی ہے، اس لیے میں ان کے جوتے پہن کے لیٹ جایا کرتی ہوں تاکہ مجھے ان کی زیادہ یاد نہ آئے۔ ان کی اور ان کے شوہر کے درمیان اتنی زیادہ محبت ہے، یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ میرے جیٹھ بہت ہی زیادہ خشک مزاج انسان تھے۔ ان سے محبت کرنا تو شاید ہی کسی جگر والے کا کام ہوگا۔ میں رشک بھری نظروں سے اپنی جیٹھانی کی طرف دیکھنے لگ گئی، لیکن یہ بات مجھے اس دن عجیب لگی جب ان کے شوہر بھی گھر میں آ گئے تھے، اور پھر بھی وہ دن کے وقت ان کے جوتے پہن کر صحن میں موجود درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، ان کے شوہر گھر میں ہی موجود تھے اور وہ ابھی بھی ان کے جوتے پہن کے لیٹی ہوئی ہیں۔ اب اگر انہیں یاد آ رہی تھی تو وہ جا کر مل لیں، مگر یہاں معاملہ شاید کچھ اور ہی تھا۔ میں دوبارہ ان کے پاس گئی تو کہنے لگی کہ اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اس لیے میں جوتے پہن کے لیٹ گئی ہوں۔ مجھے ان کی بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ان کی جاسوسی کرنا شروع کر دی۔ آخر پتہ تو چلنا چاہیے، یوں اپنے شوہر کے جوتے پہن کے درخت کے نیچے لیٹ جانے کے پیچھے کون سا راز ہے۔ بہت زیادہ چھان بین کی، لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا۔ وہی معمول کی روٹین ہمارے گھر میں چلتی رہی۔ میری جیٹھانی اپنے شوہر کے جوتے پہن کے لیٹ جایا کرتی اور ساس اس کے یوں وارے نیارے کرتی جیسے اس نے پتہ نہیں کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ ایک دن میں خود جیٹھانی کی جگہ وہ جوتے پہن کر چارپائی پر لیٹ گئی، مگر 5 منٹ بعد میری روح لرز گئی، کیونکہ وہاں تو میرے پاؤں میں خارش شروع ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی میں کبھی بھی ان جوتوں کو صاف نہیں کیا گیا۔ میں نے ان جوتوں کو نکال کر وہیں رکھ دیا کیونکہ میری جیٹھانی آ رہی تھی۔ میری جیٹھانی آئی اور دوبارہ وہ جوتے پہن کر بیٹھ گئی۔ میں نے حیرت سے اپنی جیٹھانی کی طرف دیکھا کہ وہ اتنے زیادہ گندے جوتے پہن کر کیسے سو سکتی ہے۔ میں اب دوبارہ یہ جوتے نہیں پہننا چاہتی تھی، کیونکہ اتنے زیادہ گندے جوتے پہننے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں تھا، لیکن میں یہ راز جاننا چاہتی تھی، آخر وہ یہ جوتے پہن کر کیوں رکھتی ہے۔ اور اب تو ان کا یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ وہ یہ جوتے اپنے شوہر کی یاد میں نہیں پہنتی، بلکہ اس کی وجہ کوئی اور ہی تھی۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے پانی کی بہت زیادہ پیاس لگی۔ میں پانی لینے کے لیے کچن میں گئی تو میری جیٹھانی کے کمرے میں سے مجھے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس وقت کون رو رہا ہے۔ میں دبے پاؤں ان کے کمرے کے سامنے جا کر رک گئی اور پتہ لگانے کی کوشش کرنے لگی آخر رو کون رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ میری جیٹھانی ہی رو رہی تھی۔ میرا جیٹھ میری جیٹھانی پر غصے سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اگر تم نے اس بار کسی بچے کو جنم نہیں دیا تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اور میری جیٹھانی ان سے رو رو کر بول رہی تھی کہ وہ اسے طلاق نہ دے۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو گئی، کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی میری جیٹھانی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اور ان کے شوہر کے درمیان بہت زیادہ محبت ہے، مگر جس طرح ان کے شوہر ان پر غصہ کر رہے تھے اس سے تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی پیار اور محبت نام کی کوئی چیز بھی ہو۔ جس طرح سے وہ رو رہی تھیں اس کے بعد لگ رہا تھا کہ صبح کو گھر میں بہت بڑا تماشا لگنے والا ہے، لیکن یہ صرف میرا وہم تھا، کیونکہ صبح کو بھی وہ ہر روز کی طرح خوش باش اٹھ کر روزانہ کی طرح کام کروا رہی تھی، اور پھر کام سے فارغ ہوتے ہی وہ دوبارہ اپنے شوہر کے جوتے پہن کر اسی درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ رات کے وقت ان کا شوہر ان پر ظلم کرتا ہے اور وہ روتی ہیں، اور صبح اٹھ کر وہ سب کے سامنے مسکراتی ہیں اور ایسی باتیں کرتی ہیں کہ ان سے زیادہ جیسے کوئی خوش ہی نہ ہو۔ میری ساس بھی ہمیشہ کی طرح چاپلوسی کرتے ہوئے اس کی خدمت کر رہی تھی۔ مجھے ان ساری باتوں میں اب کوئی راز نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یہ سب مجھے ان لوگوں کا ڈرامہ لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگوں کے ڈرامے کیا ہیں، مگر پتہ نہیں یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اپنے ہی گھر میں ایسی حرکتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب میں نے اپنی ساس کے رویے اور اپنی جیٹھانی کے ہر عجیب و غریب کام کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں حاملہ تھی اور اب مجھ سے زیادہ جاسوسی نہیں ہوتی۔ تقریباً 10 سے 15 دن کے بعد میں نے جب ایک بیٹے کو جنم دیا تو میری ساس نے میرے بیٹے کو اٹھا کر میری جیٹھانی کی گود میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ میں نے ابھی تک اپنے بیٹے کو گود میں نہیں لیا تھا۔ ایک ماں سے پہلے کوئی اور اس کے بیٹے کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا بیٹا مجھے لا کر دے۔ میرا شوہر میرے بیٹے کو لینے گیا، مگر خالی ہاتھ ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ صبر کر جاؤ، بھابھی تمہارے بچے کو کھلا رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے اور سکون میں ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کم از کم اپنے بیٹے کی شکل تو دیکھنے دیں، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ 15 دن اسپتال میں رہنے کے بعد میں گھر آ چکی تھی، لیکن میں نے ایک بار بھی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا، اور کوئی بھی مجھے میرا بیٹا زیادہ دیر اٹھانے ہی نہیں دیا کرتا۔ میرا بیٹا میرے پاس صرف تبھی آتا جب اسے بھوک لگی ہوتی، اور رات کے وقت بھی میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہوتا۔
وہ کہاں ہوتا تھا یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہ تھی، لیکن کوئی بھی مجھے یہ بات نہیں بتاتا تھا۔ جیسے ہی میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو میں نے اٹھ کر پورے گھر میں فساد شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، میرا بیٹا میرے پاس ہی نہیں ہے، آخر تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو؟ میری باتیں سن کر میری ساس نے مجھے ڈانٹا اور کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ ہمارے گھر میں رواج ہے کہ جب تک ماں 40 دنوں کے بعد نہا نہیں لیتی تب تک اس کا بچہ اس کے پاس نہیں رکھا جاتا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے یہی بات سمجھائی تو میں خاموشی سے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلے گئی، لیکن مجھے ان کی کسی بات کا بھی بالکل یقین نہیں تھا۔ بھلا ایسے بھی کیا رواج ایک ماں کو اس کے بیٹے سے ہی دور کر دیا جائے؟ 20 سے 25 دنوں کے بعد میری حالت مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی اور میں اچھی طرح چل پھر سکتی تھی۔ نیند تو مجھے اپنے بچے کے بغیر ویسے بھی نہیں آتی تھی، اس لیے اب میں نے سوچ لیا تھا اب پتہ لگا کر رہوں گی آخر مجھے میرے بچے سے دور کیوں کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو ان کی اپنی ہی عجیب و غریب حرکتیں ختم نہیں ہوتی تھیں اور اب انہوں نے مجھے بھی اپنی عجیب و غریب حرکتوں میں گھسیٹ لیا ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی اور میرا شوہر سو گیا تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر آ گئی تاکہ پتہ چلا سکوں کہ میرا بیٹا آخر کس کے پاس ہے، اور پھر میرا شک بالکل صحیح نکلا۔ میرا بیٹا میری جٹھانی کے پاس تھا اور رات کے وقت وہ اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، اسے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، ایک ماں سے دور کر کے یہ لوگ اس کے بچے کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ میرا دل تو چاہا کہ میں جا کر ابھی سے اپنا بیٹا لے لوں، لیکن شاید اس وقت مناسب نہیں ہوتا، اس لیے میں دور سے ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ اب ہمارے گھر میں یہ ہونے لگا تھا کہ میری جٹھانی دن کے وقت میرے بیٹے کو لے کر اسی درخت کے نیچے بیٹھی رہتی جہاں پہلے وہ جوتے پہن کر بیٹھی رہتی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دہل جاتا۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ میرے بیٹے کو کون سی سازش کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے تو اب ان کے عمل ٹھیک نہیں لگا کرتے تھے، اس لیے میں ایک ایک دن انگلیوں پر گن رہی تھی کب 40 دن پورے ہوں اور میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس لے لوں، اور آخرکار 40 دن پورے ہو ہی گئے۔ میں نہا کے جیسے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پورے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں نہانے لگی تو سارے لوگ یہیں پر موجود تھے اور جیسے ہی میں نہا کر نکلی تو پورے گھر ہی سنسان ہو گیا تھا۔ میرا دل دہلنے لگا۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب لوگ بابا جی کے پاس گئے ہیں۔ بابا جی کا نام سن کر میں چونک گئی، کیونکہ میں نے آج تک کسی بابا کا نام اس گھر میں نہیں سنا تھا۔ پھر آج یہ کون سا نیا بابا پیدا ہو گیا تھا؟ میں نے کہا کہ کیا آپ اس بابا جی کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہاں میں اس بابا کو جانتا ہوں، وہ اس گھر کے پیر و مرشد ہیں۔ کوئی بابا اس گھر کا پیر و مرشد بھی ہے؟ یہ بات مجھے آج پہلی بار معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کیا تم مجھے اس بابا کے پاس لے کر جا سکتے ہو؟ تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے گھر والوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا۔ ویسے بھی میں نے چوکیداری کے ہی پیسے لیے ہوئے ہیں، اگر میں آپ کے ساتھ چلا گیا تو گھر کی حفاظت کون کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ اس کی فکر تم مت کرو، میں گھر کے ایک ایک کمرے کو تالا لگا کر سارا سامان اندر رکھ کر چلی جاؤں گی، واپس آنے تک کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اگر کچھ ہو بھی گیا تو اس کی ساری ذمہ داری میں اپنے اوپر لے لوں گی، تمہارے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ پہلے تو وہ ڈر کی وجہ سے مان ہی نہیں رہا تھا، مگر میں نے بہت زیادہ منت کی تو آخرکار وہ مان ہی گیا، اور میں اس کے ساتھ اس بابا جی کے پاس چلی گئی۔ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ یہ بابا کا راز کیا ہے اور وہ لوگ میرے معصوم بچوں کو لے کر اس بابا کے پاس کیوں گئے ہیں۔ جیسے ہی میں اس کے ساتھ ایک غریب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ میرے سارے گھر والے میرے بچے کے ساتھ وہیں پر موجود ہیں۔ ایک باریش بزرگ ہاتھ میں سفید تسبیح پکڑے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ مجھے ان سب کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر چونک گئی اور کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کسی کی بھی بات نہیں سنی اور جا کر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا اور کہنے لگی کہ تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میرے بچے کو دور کرنا چاہتے ہو؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، بلکہ ہمارے بچے کی وجہ سے تو کسی کا بھلا نہیں جا رہا ہے۔ اس کی بات پر میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے بابا نے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، تمہارے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پریشان نہیں ہوتی، لیکن پہلے مجھے ساری بات بتائی جائے، آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ میرے بیٹے کو مجھ سے دور رکھنے کا کون سا ڈرامہ چلا رہے ہیں؟ مجھے اتنے زیادہ غصے میں دیکھ کر میری جٹھانی میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن خدا نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا۔ میں بہت زیادہ ڈاکٹر کے پاس گئی، انہیں چیک کروایا، پیروں فقیروں کے در پر بھی گئی، لیکن کہیں سے بھی کچھ نہیں بنا۔ پھر میری ساس نے مجھے آ کر کہا کہ اپنے شوہر کے کوئی پرانے جوتے پہن کر رکھا کرو، تم حاملہ ہو جاؤ گی، لیکن ان سے بھی کچھ نہیں ہوا۔
پھر یہ ہمارے بابا جی آئے جو کہ بہت سالوں سے ہمارے شہر سے ہی دور تھے. اچانک ان کے ہمارے گھر آنا ہوا. انہوں نے میرا سارا مسئلہ سنا اور کہا کہ تم کسی نومولود بچے کو اپنی گود میں لے لو اور 40 دن تک اسے ایک ماں کی طرح پیار کرو. اگر تم ایسا کر پائی تو خدا تمہیں اولاد دے گا. اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کو اپنے بچے کی طرح پالا ہے. میری اور کوئی بھی غرض نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھے بھی اولاد دے دے. کیونکہ پہلے میرے اور شوہر کے درمیان بہت زیادہ محبت تھی. یہ محبت تب ختم ہوتی چلی گئی جب لوگوں نے مجھے بانجھ کہنا شروع کر دیا. کیونکہ لوگوں نے صرف مجھے ہی بانجھ نہیں کہا، باہر مردوں میں میرے شوہر کو بھی نامرد بولا اور کہا کہ شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تمہارے ہاں ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا. آج میں تمہارے بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں کیونکہ بابا جی نے بولا تھا کہ وہ ایک دھاگا دیں گے جو مجھے اپنے گلے میں ڈالنا ہے اور تمہارے بچے کے ہاتھ پر باندھنا ہوگا. اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی. میں نے کہا کہ تم لوگ یہ سب مجھے پہلے بھی تو بتا سکتے تھے، میں منع تو نہ کرتی. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تم کچھ غلط نہ سمجھ لو، کیونکہ تم حاملہ تھی اور بعض اوقات ایک حاملہ پر بانجھ کا سایہ پڑنا لوگ پسند نہیں کرتے. مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی تھی اور میں نے انہیں اجازت دی کہ وہ میرے بچے کو ماں کی طرح پیار کر سکتی ہیں. بابا جی نے ایک دھاگا دیا اور دھاگا ان دونوں کو باندھ دیا گیا. پتہ نہیں یہ میری جٹھانی کا صبر تھا یا بابا جی کا کوئی معجزہ، مگر 3 مہینے بعد میری جٹھانی امید سے ہو گئی. اب مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا ان سب لوگوں کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں تھا. مجھے خوشی تھی کہ میرے اور میرے بیٹے کی وجہ سے کسی کا گھر اجڑتے اجڑتے بچ گیا ہے. ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.